ہم دے حادث کی تلوار حیدر کی، ہم دے حادث کی تلوار حیدر کی، جنگیں بیزاروں میں شیعت کو مٹا دیں گے، فاروق کے بیٹے ہیں ہم صادق کا لشکر ہیں، فاروق کے بیٹے ہیں ہم صادق کا لشکر ہیں، ہم پورا سبق فارس کو یاد دلا دیں گے۔ میرے واجب الاحترام سامعین، سالانہ اجلاس کی عظیم محفل میں تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، منصب انصاف پر جلوہ افروز حاکم حضرات اور میرے ہم سفر ساتھیوں، تاریخ عالم نے ہزاروں طاقتور لوگ پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قبل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف حضرت عمر کے عدلہ پیروی دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رد النساء ہے۔ عزیز دوستو، اہل مکہ کا ظلم و ستم بڑھ چکا تھا، مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، جہالت عروج پہ جا پہنچی تھی۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک اسلام کی عزت کے لیے منتخب فرما۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما کر حضرت عمر کو اسلام کی عزت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے سرد بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، رب کو روح زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، حضرت عمر کی سلام لانے کا واقعہ کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ میں مختصر اتنا بتانا چاہتا ہوں، میں اپنا یہ سب جنانا چاہتا ہوں کہ عمر کون ہے۔ توجہ رکھے گا کہ جس نے عناصر اربع پر حکومت کی وہ عمر، ہوا پر حکومت کی وہ عمر، پانی پر حکومت کی وہ عمر، آگ پر حکومت کی وہ عمر، زمین پر حکومت کی وہ عمر، زمین کا وحیدی ٹھوکر لگا کر حضرت عمر منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، ہزاروں میل کے فاصلے پر جہاد ہو رہا ہے، وہاں سے اللہ نے بتایا، یہاں سے منبر پر بیٹھ کر کہا، ہوا پیغام لے کر جا رہی ہے، دریا رکا ہوا تھا، حضرت عمر نے کہا کہ میں خط لکھتا ہوں، دریا کو دے کر آؤ، دریا بھی کیا پڑا۔ عمر کون؟ منبر پر چڑھ کے بولے تو حق کا پیغام بنے، مشورہ دے تو رب کی زبان بنے، بولے تو قرآن بنے، تولے تو میزان بنے، ہجرت کرے تو جرأت کا اعلان بنے۔ پھر قاضی صاحب کہتے ہیں، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا، خدا سے نبی نے اس لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحابو اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا۔ سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے قبل رستہ تھا عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے کلمہ حق پڑھا پھر نہیں چھپایا عمر بن خطاب ہے، جس کی زبان پہ حق بولتا تھا عمر بن خطاب ہے، جنہیں مکہ سے مدینے تک اسلامی چھاونی قائم کی عمر بن خطاب ہے، جنہیں بھٹوا امام نے حسین ڈاک قائم کیا عمر بن خطاب ہے، جنہیں پہلی دفعہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا عمر بن خطاب ہے، جنہیں 4000 مسجدیں تعمیر کی
عمر بن خطاب ہے جس نے 996 مسجدیں بنائی، عمر بن خطاب ہے جس نے پہلی دفعہ ہر مسجد میں خطیب و امام کا تقرر کیا، عمر بن خطاب ہے جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، عمر بن خطاب ہے جس نے حسین کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر وظیفہ دیا، عمر بن خطاب ہے جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا، عمر بن خطاب ہے جس کے متعلق آقا نے تاریخی جملہ کہا، آقا نے کہا عمر والدین مرے اولاد روتی ہے، اولاد مرے والدین روتے ہیں، جس دن دنیا سے تو جائے گا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ کون عمر جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جس کے حکم کو مانا دریاؤں نے سمندر نے، جس کے حکم کو مانا دریاؤں نے سمندر نے، جو دریائے کچھ جلائے اسے فاروق کہتے ہیں، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کو اونچا کیا فاروق اعظم نے، انہی کے نام کی تاثیر تھی یا حد کی حبت تھی، انہی کے نام کی تاثیر تھی یا حد کی حبت تھی، رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے۔ نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے، نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے، نبی سے پا لیا مرتبہ فاروق اعظم نے۔ دعائے مصطفیٰ سے دولت ایمان ملی ان کو، دعائے مصطفیٰ سے دولت ایمان ملی ان کو، ملا کس کو جو رتبہ وہ لے لیا فاروق اعظم نے۔ اثر ہے جو محمد پاک کی پیاری دعاؤں کا، اثر ہے جو محمد پاک کی پیاری دعاؤں کا، فخر ہے جو محمد کی شریعت کے گواہوں کا۔ تب ہجرت کو نکلا اور للکارا پجاری کو، تب ہجرت کو نکلا اور للکارا پجاری کو، ابو جہل ابو لہب اکبر وقت ناری کو، حلالی ہو تو روکو آج عمر کی سواری کو، حلالی ہو تو روکو آج عمر کی سواری کو، جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں، اسے فاروق کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، کون عمر وہ آتی دنیا کا حکمراں تھا؟ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے ناصر عرفہ پر حکومت کی تو کہتا ہوں وہ آتی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تو کہتا ہوں وہ آتی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے سائے سے کم لرزتا تھا تو کہتا ہوں وہ آتی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ کیسر و کسریٰ کے اعلان لرزتے تھے تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ مگر جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ خلیفہ ہونے کے باوجود اس کے جسم کے کپڑوں پر 70 سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ یتیموں اور بیواؤں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے دور میں رعایا ہوتی تھی اور حاکم جاگتے تھے تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بکھرتی موجود پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادلہ تھا۔ بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دعا تھا۔ ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا پہ سوچا تھا۔ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، بالا عمر، آلہ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شہدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا رکھ روم سے ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر،
बादे बहारी की तरह गुजरा रखो रोम से अबरे करम बनकर उठा ईरान पे बरसा उमर। और ये जुमला से आ गया तो दुख होगा। माबाद खत्मुल मुरसली कोई नबी आना नहीं, माबाद खत्मुल मुरसली कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर वमाली नहीं। इसके बाद स्टेज पर स्टेज पर आने पर तकरीर पेश फरमाएं साहबाइन के फुल को मुस्तफिज